اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کافروں کے پاس موت آئے گی، قال، تو یہ کہیں گے، رب ارجعون، اے اللہ ہمیں ذرا دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ اس دنیا میں ہم دوبارہ نیکی کریں جس کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ کلا، ہرگز یہ ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمہ ہوا قائلہا، یہ تو ایک ان کے منہ کی بات ہے جو صرف یہ کر رہے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک آڑ اور یقیناً ایک جگہ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گی، یعنی موت کے بعد۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب یہ سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی ان کا آپس کا رشتہ کام نہیں آئے گا، یومئذ، قیامت کے دن، ولا یتساءلون، اور نہ ایک دوسرے کو کوئی سوال کر پائیں گے۔ آیت نمبر 99، 100، 101، پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون۔ اللہ معاف فرمائے، جو طبقہ ایک مرتبہ بھی اللہ کے قریب نہ آ سکا اور اس نے کلمہ نہ پڑھ سکا اور دنیا کے در و دیوار کو ہی خدا سمجھ کے مر گیا اور اس کی موت آ گئی، موت آتے ہی وہ سمجھ گیا کہ ہاں جو باتیں سنایا کرتے تھے وہ تو ہو گئی ہیں، اب وہ اپنے رب سے کیا کہے گا، رب ارجعون، اللہ آپ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دیں، میں غلط فہمی میں مبتلا تھا، مجھے آپ کے قرآن، آپ کے علماء، آپ کے اولیاء، آپ کے کتب، آپ کے ابدال، آپ کے انبیاء، آپ کے رسول دن اور رات پورے عالم کے اندر گھما کر بتایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ کو عبادت میں شامل کرو، وحدہ لا شریک سے اپنا رشتہ جوڑو، وہی ہمدرد ہے، وہی خیر خواہ ہے، بلا مفاد، صرف اور صرف تمہارے ساتھ چلنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، باقی مفاد کی خاطر دنیا چلتی ہے، باقی رشتوں کی خاطر چلتی ہے، باقی ذاتی مقاصد کی خاطر چلتی ہے، کسی کا ہنس جانا حقیقی ہے یا رو جانا حقیقی ہے، کوئی آپ کو دل سے چاہ رہا ہے، کوئی باہر سے چاہ رہا ہے، یہ آپ کسی پیمانے پہ آپ پیمائش نہیں کر پائیں گے، صرف اور صرف اپنے رب سے جوڑو گے تب پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص ایک ذات ہے، اور وہ کون سی ہے، اللہ کی ہے۔ اب یہ کہے گا کاش کہ یار اس رب کو پکار لیتے، کون سی بڑی بات تھی، ایک یہی تھا نا کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے، آگے ہمارا کام نہیں ہے، آگے یہ سارا کام اللہ کا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں جناب ہم کتنے مشکل دین میں جا رہے ہیں، کتنی مشکل نماز میں جا رہے ہیں، کتنی مشکل جہاد میں جا رہے ہیں، کتنے مشکل حج پہ جا رہے ہیں، کتنے مشکل عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم یہاں اسلام لے آئیں گے 10 لاکھ حج پہ لگانا پڑے گا، اسلام لے آئیں گے 3 لاکھ عمرے پہ لگانا پڑے گا، اسلام لے آئیں گے جناب پیسہ بھی جائے گا، جان بھی جائے گی، جہاد کرنا پڑے گا، اسلام لے آئیں گے تو ہمیں مسجد بنانی پڑ جانی، مدرسہ بنانا پڑ جانا ہے، قرآن رکھنے پڑ جانے ہیں، درس قرآن میں آنا پڑ جانا ہے، اسلام لے آئیں گے تو برقع لینا پڑنا ہے، دستانے لینے پڑنے ہیں، ٹوپی لینی پڑنی ہے، داڑھی رکھنی پڑنی ہے، سچ بولنا پڑنا ہے، درود پڑھنا ہے، تحیات پڑھنی، دعائے قنوت یاد کرنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا، یہ بندے کی سوچ ہے، اور یہ سوچ کر اگر وہ کہتا ہے جی میرے پر بڑا بوجھ ہے، کیا ہے، بڑا بوجھ ہے، اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم ایک کلمہ پڑھو اللہ تمہارا کفیل بن جائے گا اور تمہارے اندر اللہ عشق عبادت پیدا کرے گا، اور عشق عبادت جب ہو جائے گی نا تو وہ بندہ کہے گا یہ 17 عشاء کی رکھتے ہیں نا 34 ہو جاتی، وتر 3 ہیں 10 ہو جاتے، فجر کی 4 رکھتے ہیں 12 ہو جائیں، ظہر کی 12 ہیں
24 ہو جائے، عصر کی 4 نہیں ہے 8 ہیں 16 ہو جائے، مغرب کی 7 ہیں 14 ہو جائے، اوابین آ جائے، اشراق آ جائے، چاشت آ جائے، اور اس کے بعد کوئی بھی قضاء حاجت آ جائے، توبہ استغفار کے نوافل آ جائے، تحیت الوضو آ جائے، تحیت المسجد آ جائے، جی لیلۃ القدر آ جائے، کچھ بھی آ جائے، لذت ہی لذت ہے، لذت ہی لذت ہے۔ ایک بچہ جب ببل کو چباتا ہے نا 5 منٹ، یا ایک بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ کلفہ اس کو ڈال دیں، وہ 20 منٹ میں کھائے گا، آپ 10 منٹ میں کھائیں گے، کوئی اور جاندار ہوا تو وہ 3 منٹ میں کھا جائے گا، کوئی اور ہی اس سے بڑا چودھری ہوا تو وہ 1 منٹ میں بھی کھا جائے گا، لیکن جب 20 منٹ میں کلفہ کھاتا ہے نا، اس کو چبنے کا، چوسنے کا جو ذائقہ آتا ہے، کیا قرآن اس ذائقے کے برابر بھی نہیں ہے؟ کیا دین اس ذائقے کے برابر بھی نہیں ہے؟ کیا ایمان اس ذائقے کے برابر بھی نہیں ہے؟ اگر یہ کہا جائے پوری دنیا کے اندر تمہیں 24 گھنٹے اللہ کلفے کھلائے گا اور تمہیں ایک مرتبہ بھی گلا خراب نہیں ہوگا اور تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، اللہ تمہیں کھلاتا جائے گا، کھلاتا جائے گا، کھلاتا جائے گا، تم قرآن کی ایک آیت پڑھ لو یا نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لو، کیا ہمیں وہ ذائقہ یہاں نہیں آتا؟ نہیں، مزہ نہیں آ رہا جی، ذائقہ نہیں آ رہا یار، کوئی سکون نہیں آ رہا۔ تو بھائی اس میں اگر آپ کو ذائقہ آتا ہے تو اس میں کیوں نہیں آتا؟ ببل چبانے میں آتا ہے تو اس میں کیوں نہیں آتا؟ پھیکا میٹھا سارا کچھ کھانا پڑ جاتا ہے تو بھائی اس میں کیوں نہیں آتا؟ شوگر آ جائے تو کریلے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، کڑوی کڑوی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، یار تمہیں کوئی مصیبت ہے یا کوئی تمہیں سزا ہے؟ نہیں، یہ بھائی ہماری صحت کا معاملہ ہے۔ اب ہم نے کڑواہٹ کو چینی سے زیادہ اوپر کا درجہ دینا ہے، کڑواہٹ کو چینی سے زیادہ اوپر کا درجہ دینا ہے۔ کیوں؟ اس میں صرف ہمارا جسم بچ رہا ہے۔ کیا بچ رہا ہے؟ جسم بچ رہا ہے۔ اور میرے بھائی ایمان میں تو ہماری روح بچ رہی ہے۔ کیا بچ رہی ہے؟ روح بچ رہی ہے۔ اب یہ پچھتائیں گے، اب یہ پچھتائیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی انشاءاللہ پچھتانے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ قرآن آپ کا دوست ہے، اسی لیے بار بار آپ کو ملنے آتا ہے، یہ آپ سے ملاقات کرتا ہے، یہ توفیق کی بات ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ جناب ہم اس طرح ہی قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ باہر کی دنیا میں جا کے دعوت دیں، بندے کو کہیں یار تم درس قرآن میں بیٹھ جایا کرو کوئی 20 منٹ، اس کے لیے پہاڑ کھڑا ہو جائے گا، اور جناب درس میں اور پھر آنا اور پھر کھولنا اور پھر بیٹھنا اور پھر پڑھنا۔ یہ قرآن آپ سے ملتا ہے آپ کو اس قابل سمجھ کر، ورنہ بھائی گندے برتن میں تو بندہ دودھ نہیں ڈالتا، دودھ نہیں ڈالتا، سالن نہیں بناتا۔ اگر آپ سالن بنائیں گندی دیچکی میں، بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بن تو جائے گا۔ اگر 50 دن کی گندی الی لگی ہوئی دیچکی ہے تو آپ اس میں گوشت بنائیں، نہاری بنائیں، بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ جی، لیکن کیا آپ کا طبی مزاج جو 2-2 کلو نہاری کھاتا ہے وہ اس کو ہاتھ بھی لگائے گا؟ نہیں لگائے گا۔ اس لیے یہ قرآن آپ کو ملتا ہے، آپ اس کو نہیں ملتے، ہمیں اللہ توفیق دیتے ہیں، اور قرآن ادھر سے کھینچتا ہے اللہ ہمیں ادھر سے کھینچ کے جوڑ کے بٹھا دیتے ہیں، 2 دوستوں کو جوڑ کے بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے وہ پچھتا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جس دنیا کو ہم نے چھوڑا ہے اس میں یار ایک نیکی کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ قبر کی دیوار ایسی ہے کہ جو قیامت سے پہلے کھل نہیں سکتی، کوئی مائی کا لال یہاں سے کسی کو نکال کے کچھ کر بھی نہیں سکتا، اور یہ دیوار جب بن جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے۔ اور یہ سارا جہاں جو اس وقت موجود ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے یہ نہیں جا رہا، ہمیں بھیج رہا ہے، یہ سب کو بھیج کے جائے گا۔ یعنی یہ جتنی مارکیٹیں ہیں اور سڑکیں ہیں اور پلازے ہیں اور کوٹھیاں اور شو روم ہیں اور گاڑیاں اور سوسائٹیاں اور کالونیاں ہیں، یہ ابھی کہیں نہیں جاتی، یہ سب کو بیچ میں داخل کر کے پھر ان کو رخصت کر کے پھر ان کو پہنچا کے پھر ان کی قبروں میں بند کر کے یہ خود جائیں گی۔ اب ہم کہتے ہیں جناب اس دنیا میں جائیں اور اس دنیا میں جا کے اس مسجد کو آباد کر لیں، اس مدرسے کو آباد کر لیں، اس دین کو آباد کر لیں۔ یہ ہے اللہ والوں کا جو نظام ہے نا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے ماحول کے علاوہ۔
یہ ماحول کے اندر آتا ہے، آپ اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کسی کی 50، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 100، کسی کی 5، کسی کی 10، کسی کی 2 ٹینشنیں ہوں گی، لیکن ان 20 منٹ میں وہ کوئی ٹینشن کسی کے دماغ میں نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تم چاہو کچھ بھی کہو، تم کیا کہتے ہو، ہمیں لٹا دو، ہمیں لٹا دو، نہیں، انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ تو تمہارے منہ کی بات ہے جو تم کر رہے ہو، جی ہمیں لٹا دو، جی ایک دفعہ لٹا دو، ایک دفعہ جانے دو، ایک دفعہ جانے دو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، عالم برزخ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے بھائی؟ یعنی ہم مریں گے، مرنے کے بعد ہم کہاں چلیں گے؟ عالم برزخ میں۔ یاد رکھیں، عالم برزخ میں جس ٹائم ہم چلے جاتے ہیں نا قبر میں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم قبر پہ گئے تو ہمارے آواز آ رہی تھی، اور کبھی چیخ آ رہی تھی، اور کبھی یہ آ رہا تھا، اور کبھی وہ آ رہا تھا، اور کبھی وہ بول رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ 3 سوالوں کے بعد روح کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ اعلیٰ علیین میں ہے یا اسفل السافلین میں ہے، 7ویں زمین پہ یا 7ویں آسمان سے اوپر، اللہ کے عرش کے نیچے۔ یہ آوازیں جو آتی ہیں شیطان کی بھی ہو سکتی ہیں، جنات کی بھی ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہیں۔ برزخ برزخ ہے، ہم اس کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے حالات دکھائے ہیں، اور آپ نے 2 بندوں کی قبر پہ عذاب کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس عذاب کے ٹلنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ حالات دکھا دیتے تھے، وہ معجزہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے مردے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے تو تم کسی کو دفناؤ ہی نہ، اس لیے تمہیں ان کے حالات سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ البتہ ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، حسن ظن ہوتا ہے۔ قبر پہ جو آپ چکر لگاتے ہیں، یہ میں چکر لگاتا ہوں، کہتے ہیں جی وہ پتہ چلتا ہے ان کو کہ نہیں چلتا، جی ہم آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ بھائی ان کو پتہ چلے کہ نہ پتہ چلے، ہیں جی آئے ہیں کہ نہیں آئے، ان کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ آپ گئے نا، آپ نے پڑھا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ آپ کا کام ہے بس، باقی وہ سن لیں وہ نہ سنیں، وہ کام بھی اللہ کا، یہ کام بھی اللہ کا۔ اس بحث میں کبھی زندگی میں نہیں پڑھنا، اس بحث میں کبھی زندگی میں۔ ہاں، انبیاء کرام جانے والے کے سلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی اس کو دیتے ہیں۔ انبیاء کا مسئلہ متفق ہے، میرا اور آپ کا مسئلہ جو ہے نا، یہ ہمارے کسی بھی دلیل سے کوئی فائنل نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ چاہے تو ان کو سنوا دے، اللہ چاہے تو نہ سنوائیں۔ چلو وہ نہیں سنتے تو یاد رکھے قبر پہ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے کرامن کاتبین جو ہمارے عمل لکھتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ اپنے رب سے کہتے نہیں ہمیں اب جگہ دیں، کہاں رہیں، تو اللہ کہتے ہیں بھائی تم مرنے والے کی قبر پہ ہی جاؤ، ادھر ہی دعا کرتے رہو بس، اب یہ تمہاری۔ ہم جواب مرنے کے بعد دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے رب کا معاملہ ہے، اس میں کسی مولوی، مفتی، کتاب، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ نہیں بھی جواب دیتے، نہیں سنتے، فرشتے جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں اور وہی ہمیں جواب دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں۔ لیکن عظمت کیا ہے کہ یہ جتنے مرنے والے ان سب کو تم سلام کرو، ہے؟ ہم زندوں کو سلام نہیں کرتے۔ ایسا ایک کوئی آفیسر آ رہا ہوتا نا کسی حال میں، اور بھائی تمہاری زبان نہیں ہے، وہ کہ سلام کر رہا، صاحب السلام علیکم، یہ کیا ہے یار؟ یہ تو گنگے کا اشارہ ہے۔ یہ کس کا اشارہ ہے؟ اللہ کے رسول نے مقام عرفات میں جو آخری خطبات تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہلا کے جواب دیے اپنی سواری پہ۔ وہ تو ظاہر ہے آپ مقام عرفات میں آپ دیکھیں کہ جب آخری آپ کا مجمع تھا اور حجۃ الوداع تھا، اور یہاں پہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیتیں اتری تھی، دین آپ کا کمپلیٹ ہوا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہاتھوں سے دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔
وہ ایک مجبوری تھی، ایک بڑا مجمع تھا، ایک جمع غفیر تھا۔ آج کل 20 بندوں میں بھی کوئی صاحب جی آ رہے ہیں، صاحب جی السلام علیکم، وعلیکم وعلیکم وعلیکم، کوئی نہیں ہے۔ سلام کریں۔ حضور پاک بڑی مجلس میں 3 سلام کرتے تھے۔ کتنے؟ مثلاً آپ بیٹھے ہیں، اگر یہ مجلس ہماری وہ حال تک ہو تو یہ 84-85 فٹ کا فاصلہ ہے، تو ہر تقریباً آپ 27-28 فٹ کے فاصلے پہ جا کے یہاں پہ کیا، سینٹر میں کیا، پھر آخر میں کیا۔ ایک بات اور یہ ہے کہ میں آیا اور میں نے وہاں سے سلام کر دیا، آپ سب نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بات مکمل ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ اب کسی کا اٹھ کر آ کے مجھے ہاتھ ملانا یہ خلاف مجلس ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے، میں نے سلام کر دیا، آپ نے مجھے جواب دے دیا، اب جناب ایک صاحب ادھر سے آ کے السلام علیکم، اب بیچارہ اس کو بھی اٹھنا پڑے گا۔ ادھر سے عبدالرزاق صاحب کہیں گے یار اب تو مجھے بھی اٹھنا چاہیے، سب کہیں گے مجھے بھی اٹھنا چاہیے، بالکل خلاف مجلس ہے۔ سلام آپ بڑی مجلس میں 3 بار کریں، چھوٹی میں 1 بار کریں۔ جب کر لیا وعلیکم السلام آ گیا، اب اگر کوئی آپ کو سلام کرنے آ بھی رہا ہے اس کے بس بھائی بس بیٹھے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلام بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا۔ بہرحال فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ یہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسرافیل ہے۔ کیا ہے؟ ایک سور ہے جو انہوں نے اپنے 2 ہونٹوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ ہونٹ ہماری ایک مثال ہے، آپ یوں سمجھے کہ انہوں نے ایک کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ جب یہ پھونکا جائے گا تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ نفخہ اولا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفخہ اولا۔ اس کے بعد ایک نفخہ اور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفخہ ثانیہ۔ اس کے اندر تمام کائنات زندہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اب ایک ہیں اسرافیل جن کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے، اس کو سور کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ بانسری جیسی آواز ہوگی، لیکن اس کو تشبیہ دنیا کی آواز سے ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ دنیا کی جتنی بڑی آوازیں ہیں، ایٹم بم کی آواز تک بھی اگر بندہ سن لے تو شاید وہ سن پائے گا، لیکن یہ جو ہے نا، یہ والی جو چیز ہے، اس کی چیخ کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ یہ چیختا ہی موت آ جائے گی، اس کی آواز سے موت آ جائے گی، اس کی آواز سے پوری کائنات پس جائے گی، ختم، علیہ میٹ، ہر چیز۔ اور یہ نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، پہلا دوسرا، پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کی بھی موت آئے گی، ان کا کام پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک، اللہ فرمائیں گے کوئی زندہ ہے؟ یہ کہیں گے جی میں ہوں، جبرائیل کہیں گے جی میں ہوں، اسرائیل کہیں گے جی میں ہوں، میکائیل کہیں گے جی۔ اللہ فرمائیں گے کتبت الموت علی من تحت عرشی، اب جو عرش کے نیچے سب کی موت آئے گی، فرشتوں کی بھی کیا آ جائے گی؟ موت آ جائے گی۔ فلا انصاب بینہم، اب کوئی تعلق داری قائم نہیں رہے گی۔ ولا یتساءلون، نہ کوئی ایک دوسرے سے سفارش کا سوال کر سکے گا۔ تو میرے بھائی ایمان کو بچانا ہے بس، باقی کام موج والے آگے ہیں، مزے والے آگے ہیں، زبردست کام آگے ہیں۔ اس لیے یہاں کی خوشیاں کافروں کی خوشیاں ہیں، یہاں کے غم اہل اسلام کے ہیں، آخرت کی خوشیاں ایمان والوں کی ہیں، آخرت کے ابد الآباد کے غم کافروں کے ہیں۔ یہ بات ہمارا قرآن کہتا ہے۔ اب اس قرآن کے دستور کو چھوڑ کر امت آج قرآن سے دور ہے، اور وہ صرف دنیا کی خوشی کے پیچھے مر رہی ہے، اور اس کو اپنا آخری حرف اول حرف آخر سمجھ کے چل رہی ہے۔ اور آخرت کی جب خوشی ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ جو خوشی ہے، کسی کا پرائز بانڈ نکل آئے، 10 لاکھ کے نام نکل آئے، 50 لاکھ کے نام نکل آئے، ہیں جی آج کل جس طرح وہ ٹیلی فون کر دیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں جناب تمہارا انعام نکل آیا، ہمارا انعام نکل آیا، وہ سن کر ہی بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے 2-4 ہزار روپیہ اور لگایا، اور بعد میں پتہ چلا جناب یہ کیا تھا؟ فراڈ تھا۔ ہمارا ایک ساتھی بیچارہ 50,000 کا رگڑا لگا اس کو، اقرا کی ساتھی تھا ہمارا، بیچارہ 50,000 کا، اس کو وہ ٹیلی فون کا آپریٹر ہمارا ساتھی اس کو کہا یار یہ فراڈ ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے جناب تم اتنے پیسے
ادھر کرو اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، 40-50 ہزار روپے کا اس کو ٹیکہ لگ گیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ فراڈ، یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ تیزیاں صرف دنیا کی خوشی ہے۔ اگر آخرت کی خوشی مقصود ہو تو کوئی بندہ اس طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔